مسند احمد نے امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو روایت کیا ہے کہ اس امت کو خوشخبری دے دو بلندی کی، عزت کی، اس امت کو بلندی اور عزت کی خوشخبری دے دو، اور ان کا دین اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو مضبوطی سے اس دنیا میں قائم کیا کرے گا، والتمکین فی الارض، یعنی ان کو زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اور جو شخص دنیا کے لیے آخرت کا عمل کرتا ہے، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کا عمل کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، کیونکہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، دنیا کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آخرت والے اعمال کر رہا ہے، تو ایسا شخص یہاں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ تو بہرحال اسی طرح ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بندے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، املا صدرک غنا واسد فقرک، اگر تو میری عبادت کرے گا اور میں زندگی کے تمام شعبوں میں، گھریلو زندگی میں، کمائی والی زندگی میں، بازار والی زندگی میں، لین دین والی زندگی میں، معاملات والی زندگی میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا تو میں تجھ کو کیا کروں گا، املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی سینے کو بے نیازی سے بھر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر دنیا کے ساز و سامان کچھ بھی نہیں، پھر بھی اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے، چین و سکون والی زندگی گزار رہا ہے، املا صدرک غنا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کتنا کام کر کر کے تھک جاتی تھی، کپڑے دو کے تھک جاتی تھی، گھریلو کام کر کر کے، تو ایک مرتبہ اپنے والد سے مانگنے کے لیے آئی کہ غلام دے دے، نوکر مانگنے کے لیے آئے، تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر سکھلایا، اے بیٹی رات کو سونے سے پہلے تو یہ کلمات پڑھ لے، تیری ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ساز و سامان اہم نہیں ہے، اصل اہم اعمال ہے، نیک اعمال ہے، انسان کی صحت کے لیے بھی اور انسان کی ہر چیز کے لیے کامیابی کی ضمانت نیک اعمال میں ہے۔ اتنے بڑے نبی اپنی لخت جگر کو ایک غلام نہیں دے رہے ہیں، ایک غلام گھریلو کام کاج کے لیے نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور عورت گھر کا کام کر کے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ جو ہے گھریلو کام کاج نہیں کرتے ہیں بڑے مایوس بیٹھے رہتے ہیں، اور جب کوئی کام کر کے آدمی کپڑے دھو کر جب پھیلا دیتا ہے تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جو ہے ایک کام کرنے کے بعد مجھ کو خوشی حاصل ہوئی، تو یہ خوشیاں کام میں اللہ نے چھپائی رکھی ہیں، تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو وہ خوشیاں عطا دینا چاہا اور ذکر اذکار سکھایا کہ اے بیٹی تو یہ ذکر کر لے، تیری ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں حدیث مکمل کر رہا تھا کہ جو میری عبادت کرے گا املا صدرک غنا، میں اس کے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری تنگ دستی غریبی کے تمام دروازوں کو بند کر دوں گا اور تمام راستوں کو بند کر دوں گا، جس راستے سے بھی تنگ دستی غریبی آئے گی میں بند کروں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی زندگی شریعت کے مطابق اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں گزارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں گزارے گا، اور دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ دنیا کے سامان میں جتنا جمع کر لوں گا میری کامیابی ہے اور میری زندگی اسی میں جو ہے یعنی راحت والی زندگی ہوگی، راحت والی زندگی میری ہوگی، ایسا سمجھے گا تو میں کیا کروں گا، املا یدیک شغلا، تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، آدمی کام کرتا کام سے بھر دوں گا، اتنا کام سے بھر اور اتنا بزی اور اتنا مشغول،
پھر بھی ولم اسد فقرکا، تیری غریبی اور محتاجی کے راستوں کو بند نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام راستے سے، ہر راستے سے، ہر دروازے سے تیرے پاس غریبی اور مفلسی آئے گی، ضرورتیں آئیں گی، ارے یہ نہیں ہے، ارے یہ نہیں ہے، ارے وہ نہیں ہے، دوڑ دھوپ کرتا جائے گا پوری عمر اسی میں، جانور کی طرح، گدھے کی طرح، دن بھر گدھے کی طرح یعنی ضرورتوں کے پیچھے بھاگتا جائے گا، اور رات کو آ کر مردے کی طرح بس بستر پر پڑا رہے گا۔ یعنی اس کی حدیث میں میرے الفاظ نہیں ہیں، جیفۃ باللیل حمار بالنہار، جیفہ یعنی مردہ، جیفۃ باللیل یعنی ایک اور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، یعنی رات میں مردے کی طرح آ کے سو جائے گا اور دن میں گدھے کی طرح، حمار بالنہار، نہار یعنی دن کا گدھے کی طرح کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔